اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود و مستعان نہیں ہے، بس اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ یہ سورہ مزمل کی 9ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے رب مشرق اور مغرب کا، یعنی ساری کائنات اسی کی ہے۔ وہ مالک ہے ساری کائنات کا، لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو اپنا وکیل اور کارساز بنانا چاہیے۔ وکیل کے لفظی معنی یہ ہیں لغت میں کہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کاج اور ذمہ داریوں کو اس کے حوالے کر دینا، اسے کہتے ہیں وکیل۔ اس کے سپرد کر دینا اپنے سارے کام کاج کو۔ اور اردو لفظ میں بھی، اردو میں بھی ہم جو ہے قریب یہی معنی لیتے ہیں وکیل کے، کہ کوئی کسی کو اپنے مقدمات سپرد کر دیتا ہے، کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ میری طرف سے پوری بھرپور مدافعت کرے گا اور لڑے گا میرا مقدمہ، تو اس کو بھی وکیل کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اور اس میں یہ بات یہ ہے کہ فاتخذہ وکیلا جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کو اپنا وکیل اور کارساز بنا لو، یعنی اپنے سارے معاملات، اپنے سارے کام کاج، اپنے سارے کاروبار، سارے احوال کو اس اللہ کے سپرد کر دو۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ فاتخذہ وکیلا، اس کے سپرد کر دو۔ تو اس کو شرعی اصطلاح میں توکل کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں توکل اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے جو بھی معاملات ہیں، اپنے جو بھی کاروبار اور جو بھی کام کاج کے جو نتائج جو نکلنے والے ہیں، اس کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، اسے توکل کہا جاتا ہے۔ توکل اصل میں کہتے کسی ہیں؟ توکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہے کہ کچھ کاموں کو اختیار کر لیا اور اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر رکھی ہیں، چاہے وہ اسباب اور وسائل اور قدرت وغیرہ، اس کو معطل کر کے رکھ دینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا، کیا یہ توکل ہے؟ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے۔ جو بھی اسباب اور جو بھی اختیارات، جو بھی قدرت، جو بھی طاقت اور قوت اور جو بھی وسائل اس وقت آپ کے پاس مہیا ہو، ان تمام کو اس کام کے حاصل کرنے کے سلسلے میں جٹا دینا اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس میں لگا دینا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے، وسائل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، معطل کر دیں گے، اس کے بعد یہ کہیں گے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ یہ اسباب کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی فراہم کیا ہے اس کو استعمال کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ مسبب الاسباب نہیں ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اسباب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس میں اثر ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو اس میں اثر نہیں ہوگا۔ یہ یقین کی کیفیت ہونا چاہیے، اس کو جو ہے توکل کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں 5 احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے ہیں شروع سے یہاں تک کا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت خلوت میں کرنا۔ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا، وہ اس وجہ سے کہ آگے جیسا کہ بات آپ سن چکے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا کام، کار عظیم جو آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر وہ ذمہ داری جو داری جا رہی ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور عبادت کیجیے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اور اللہ کے کلام سے شغف رکھنا، اس کو پڑھنا، یہ دوسرا حکم تھا۔ اور اللہ کے ذکر سے میں مداومت کرنا، ہمیشہ اللہ کے
ذکر ہی میں لگے رہنا ہر حال میں، چاہے کچھ کام کرتے ہوئے ہو، چاہے کوئی مصروف ہو، چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تیسرا حکم۔ اور جو ہے اس میں اور ایک بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا۔ تو یہ باتیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ، اور ایک بات یہ کہ اعراض کرنا ان تمام سے جو اللہ تعالیٰ کے مخالفین ہیں، جو غیر اللہ ہے، ان سے اعراض کر کے ان سے ترک تعلقات کر لینا۔ اور پانچواں حکم یہ تھا کہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ پانچویں حکم سے جو ہے جڑی ہوئی جو بات آئی ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو مشرق اور مغرب کی مالک ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ تمہاری پالنہار ہے، تمہاری ساری ضروریات کی تکمیل کرنے والی ذات وہی ہے، تو یعنی ضروری ہے کہ اسی پر تم کو بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی ذات پر تم کو توکل کرنا چاہیے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ محروم نہیں رہے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور جو کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے نقصان ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اس کی ساری پریشانیوں، اس کی ساری مہمات اور اس کی ساری مشکلات کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں، کسی اور کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو لوگ دل آزاری کی باتیں کہتے ہیں آپ ان پر صبر کیجیے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ یعنی دین حق کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ جو کام کر رہے ہیں، اس پر جو مخالفتوں کے طوفان اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے جو لوگ پڑ گئے ہیں، اور جو مشکلات اور جو پریشانیاں، جو تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے، آپ اس پر پریشان مت ہو، بلکہ آپ اس پر استقامت کے ساتھ صبر کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب تو وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری خدائی اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سارے معاملات اور ساری کام کاج اور احوال کو اس کے حوالے کر کر مطمئن ہو جائیں۔ وہ آپ کی طرف سے مقدمہ لڑے گا، اور وہ آپ کی طرف سے آپ کے مخالفین سے نمٹ لے گا، وہ آپ کے کام بنا دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک حکم اور ایک دیا گیا کہ وہ جو مخالفتیں جو کر رہے ہیں مخالفین، ان کو صبر سے جھیلنے کے ساتھ ساتھ جمیل کا لفظ آیا ہے، اچھے طریقے سے ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ یعنی جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ ان کے سے جو ہے تعلق کم کر لیجئے، ان سے تعلق ہٹا لیجئے، ان سے تعلقات مت رکھیے جو آپ کو اس طریقے سے ستا رہے ہیں۔ لیکن تعلق توڑتے وقت عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان گلا شکوہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ایسا نہیں کرنا۔ ہجرن جمیلہ فرمایا، یعنی آپ ان سے علیحدہ ہوتے وقت بڑے خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں ان سے علیحدہ ہو جانا، کیونکہ آپ جس خلق عظیم پر ہے، آپ کے جو اخلاق ہیں اور جو آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی انتقام لینے والا رویہ اختیار نہ کریں، اور اپنی زبان سے بھی آپ کسی کو کچھ نہ کہیں۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجہ ہے سلوک کا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے جا رہے ہیں، آپ اس کی مہربانی کر رہے ہیں، اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو ایذائیں پہنچاتا ہے، تو بھی اس سے جب علیحدہ ہو رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ اس سے انتقام نہیں لینا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، جو عام طور پر جو ایک مقولہ ہے، اینٹ کا جواب
پھول سے دینا ہے، پتھر سے اگر دیں گے تو تعلقات اور خراب ہوں گی، اور یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو اس میں یہی حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب بھی ان سے علیحدہ ہوں تو آپ ان سے جو ہے کسی قسم کا انتقام نہیں لینا، اور آپ کی زبان سے کبھی بھی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور انہیں کچھ مدت کے لیے اسی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جھٹلا جو رہے ہیں آپ کو، جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ لوگ اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دے دلا کر رکھے ہیں، وہ مستی میں آ گئے ہیں، کھاتے پیتے لوگ جسے کہا جاتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال اور دولت اور اولاد سے نواز دیا ہے، ساری نعمتیں ان کے پاس آ گئی ہیں، اس لیے وہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ اولی النعمہ کہا، متمول قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ مخلص بندہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات مال اور اولاد سے نواز دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ جب اس کو مال اور اولاد اور ساری نعمتیں میسر آ جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے وہ ہمیشہ آخرت کی فکر اس کے دل و دماغ میں غالب رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا کر ان کے حضور میں کھڑے ہو کر مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا، یہ فکر اس کو رہتی ہے۔ لیکن جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اگر مل جائے تو پھر وہ جھٹلانے لگتے ہیں، تکذیب کرنے لگتے ہیں، حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو ان کا حال جو ہے وہ ان کو میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور یہ بہت تھوڑی سی مدت ہے، یہ زندگی کتنی ہے، انہیں کچھ مدت کے لیے اس حال پر چھوڑ دیجئے۔ کلو و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون فرمایا ایک مقام پر سورہ زاریات میں، سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو تھوڑا سا کھا لینے اور پی لینے دو، اور اس کے بعد تو ان کو ہمارے پاس آنا ہی ہے، وہ مجرم ہیں ہمارے۔ تو ایسا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عیش کر رہا ہوں اور مستی میں ہوں اور مجھے سب کچھ حاصل ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تو جو چاہے نہیں کر سکتا ہے، وہ تھوڑی سی زندگی ہے، ساری قدرت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے عارضی طور پر کچھ اختیارات دے کر رکھے ہیں، اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر شکر گزاری کا جذبہ اس کے پاس آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اور تھوڑی سی مشکل آ جانے پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ وہ جو چھٹلانے والے ہیں ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں ان سے نمٹ لوں گا، اور وہ کچھ تھوڑی سی مدت ہے جس میں وہ فائدہ اٹھا لے رہے ہیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے جب جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ان کے لیے جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور زنجیریں ہیں، ان کو جکڑ دیا جائے گا اس میں، اور آگ ہے ان کے لیے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور پھر ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے جو توہر کا درخت ہے، جو انتہائی کڑوا اور کسیلا، اور جو حلق میں جا کر پھنس جائے گا، بد مزہ ہوگا، یہ ان کے لیے ہے۔ یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ دوزخیوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو کیفیت جو وہاں پر بیان کیے ہیں، جو عذاب ان کو ہوگا تو وہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ موت کو جو ہے دیکھیں گے وہ چو طرف سے آتی ہوئی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ موت کب آتی ہے؟ جب انسان تکلیف سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اس کو تو موت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر اتنی تکلیف اس کو برداشت سے باہر ہو جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو جھیلنا ہوگا، وہ تکالیف ساری کے سارے جو ہے اس کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھ دیے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیفیت بیان فرما رہے ہیں قیامت کی کہ اس دن جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں اور یہ موت سے پہلے جو چاہے کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے سبق
کہ اس دن جو پہاڑ آج جو بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. سورہ طٰہٰ 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں لوگ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا رب ان کو اڑا دے گا دھول کی طرح، گرد کی طرح اڑا دے گا، یعنی ایسا کر دے گا کہ ریت کے بھربھرے ٹیلے بن جائیں گے وہ. اور پھر جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو پھر وہ ادھر ادھر اڑتے پھریں گے اور ساری زمین یعنی مسطح ہو جائے گی، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ، کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی. اس وقت یہ حال ہوگا ان پہاڑوں کا، ان تمام چیزوں کا. یعنی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے کفار مکہ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا ہے، بالکل ایسا ہی رسول ہم نے فرعون اور اس کی قوم والوں کے پاس بھی بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو. جبکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیسا ہوا تم جانتے ہو، اور اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تمہارا انجام بھی کم و بیش ایسا ہی ہوگا. ان کو ہم نے گواہ بنایا ہے، یعنی وہ اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے شہادت اور گواہی دے رہے ہیں اس دنیا میں. اور آخرت میں جب قیامت برپا ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، تو اس وقت وہ گواہی دیں گے کہ میں نے حق کو پہنچا دیا تھا یا اللہ ان تمام کے سامنے. تو یہ گواہی دینے والے جو رسول ہیں جس کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، ایسا ہی رسول ہم نے فرعون کے پاس بھی بھیجا تھا، جبکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبیلا. فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو سخت گرفت میں لے لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اس دن کے شدائد سے کہ تم کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی کو، اس کی ہولناکیوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، کیسا ہیبت ناک ہوگا، کیسا لوگ پریشان حال ہوں گے. اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے پریشانیوں کی وجہ سے، ہولناکیوں کی وجہ سے. انہیں ایک تمثیلی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کے حال کیسا ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا نظر آنے لگتا ہے. بالکل ایسی ہی کیفیت اس کی بچوں کی جو ہے بوڑھوں جیسی ہو جائے گی. یا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دن ہی اتنا طویل ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اتنا لمبا عرصہ اس میں ہوگا. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بے شک یہ ایک نصیحت ہے، اور اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف صحیح راستہ اختیار کر لے، جو جی چاہے کرے. سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. اب دنیا میں کسی کو جو ہے روکا نہیں جا رہا ہے، آزادی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتوں سے آخرت میں نوازیں گے. جو اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو آخرت میں نقصان اٹھائے گا. وآخر دعوانا